اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ ہر رات کو سورہ ملک پڑھتا ہے یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے ایسا سفارشی بنتا ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ میرے پڑھنے والے کی آپ شفاعت کر دیں یا مجھے اپنے قرآن مجید سے نکال دیجیے. فرض یہ کر رہا تھا یہ قرآن مجید پڑھنے والے یہ قرآن مجید پڑھانے والے یہ قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے دنیا کے بقا کے ضامن ہے. جب تک یہ رہیں گے انشاءاللہ یہ دنیا رہے گا. لیکن اگر دنیا والے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ صرف دھیرے ختم نہیں کریں گے دنیا کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. اور اس حافظ قرآن کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے بجا ملے گی. وہ اتنے بڑے بڑے نعمت ہیں حدیث میں آتے ہیں اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی آپ قرآن مجید پڑھتا جا جنت کے مراتب پہ چڑھتا جا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا آپ قرآن مجید پڑھیے جس طریقے سے آپ دنیا میں قرآن مجید پڑھتے تھے. اللہ جل جلالہ کے رشتہ داروں کو بھی نوازے گئے. حدیث میں آتا ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ. اس حافظ قرآن کو صرف نہیں اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے رشتہ داروں کو اللہ جل جلالہ کو نوازیں گے. اور حدیث میں آتا ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ نوره أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس حافظ قرآن کے رشتہ داروں کو نوازا جائے گا. قرآن کہتا ہے يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ایک طرف یہ منظر ہے بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے بیٹی اپنے والد سے بھاگ رہی ہے باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہے والدہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے بھاگ رہی ہے. لیکن جس نے قرآن پڑھا جس نے قرآن مجید سنایا جو قرآن مجید سے متعلق ہوا وہ اپنے ماں باپ سے بھاگے گا نہیں. اس کے لیے اعلان ہوگا راج افلاق کا بیٹا ہے اس نے قرآن مجید پڑھا اس کے احکامات پر عمل کیے آج اس کے اعزاز کی وجہ سے اس کے والدین کو یہ منور تاج پہنایا جا رہا ہے. اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی جو سورج کسی کے گھر میں اتر آئے. یہ سورج کتنے مسافر پر پوری دنیا کو روشن کیا ہوا ہے لیکن اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی جو کسی کے گھر میں اتر آئے. اللہ جل جلالہ اس حافظ قرآن کے والدین کو نوازے گئے.